تعالیٰ تمہیں اسی چیز سے آزماتا ہے جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ وہ تمہیں تمہاری من پسند چیز کے ہاتھوں بے بس کر دیتا ہے اور پھر وہی بے بسی تمہیں سجدہ کرواتی ہے، اور تم اپنی فریاد لے کر جب اس کے آگے خالی جھولی پھیلاتے ہو تو وہ تمہیں نوازنے کی ٹھان لیتا ہے۔ ناممکن اللہ کے لیے کبھی بھی کچھ نہیں ہوتا، وہ ممکن تمہارے لیے بنا دیتا ہے، اور پھر تم جب مانگنے کا تسلسل نہیں توڑتے ہو تب وہ رب بھی تمہیں دینے کا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے دعائیں نہیں کرتے، بلکہ اللہ تمہارے دل میں دعا کا خیال ڈالتا ہے، کیونکہ وہ تمہاری چاہت پر بہت پہلے سے راضی ہوتا ہے۔ آزمائشیں تو ایک بہانہ ہوتی ہے، بس تمہاری دعا کا ہاتھ اٹھنے میں دیر ہوتی ہے اور پھر نصیب موڑ دیا جاتا ہے۔ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں ہر لمحہ اتنی دعائیں کرتا ہوں، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہوں، مگر پھر بھی مجھے قبولیت کی خوشخبری نہیں مل رہی، تو سنو، وہ رب تم سے بہتر تمہیں جانتا ہے۔ انہیں اس بات کا بخوبی علم ہے کہ تم اب تھک رہے ہو، وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم بہت کوشش کرتے ہو، سب کچھ ناممکن اور مشکل ہونے کے بعد بھی تم اسے منا رہے ہو، مگر ایک بات یاد رکھو کہ اللہ تمہیں اس حد تک کبھی نہیں ڈالے گا جسے تم برداشت نہ کر سکو۔ میرے رب اپنے پاک قرآن میں یہ فرما رہا ہے کہ ہر چیز کا ایک مخصوص وقت مقرر ہے، اور جب وہ مقررہ وقت آ پہنچتا ہے تو نہ ایک گھڑی آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ پیچھے۔ جب وہ کن فرماتا ہے تو سارے الجھے اور بکھرے حالات فیکون کی تشریح بن جاتی ہے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ فیکون کی خوشبو تمہیں بہت جلد نصیب ہو تو تم اپنے اس مشکل حالات پر صبر کرو، اور جب صبر کرو تو ایک بات یاد رکھنا کہ صبر میں شکر ہوتا ہے اور قبولیت کی دیری پہ شکوہ نہیں ہوتا، اور آزمائش انہی خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے آتی ہے جن خوابوں کا مقدر میں ہونا ممکن نہیں ہوتا۔ تمہاری چاہت کے درمیان دنیا کتنی ہی رکاوٹیں کیوں نہ کھڑی کر دے، مگر اللہ کے بنائے گئے وسیلوں سے ہرگز نہیں لڑ سکتی۔ اللہ نے فرمایا کہ ہر تاخیر کے بعد خیر ہے، جو چیز دعاؤں سے نہیں مل رہی اس پر صبر کرو کہ عنقریب وہ دن بھی آئے گا جب تم اس پر شکر کرو گے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کب، کہاں اور کیسے تمہیں تمہاری من پسند چیز عطا کرنی ہے۔ تم اپنے حق کے مقررہ وقت کا انتظار کرو، بے شک وہ رب مایوس کرنے والوں میں سے نہیں، وہ صبر سے انتظار کرنے والوں کے لیے بہت ہی خوبصورت اجر تیار رکھتا ہے۔ کبھی کبھی وہ رب بندے کی دعا کو ہی قبولیت کا وسیلہ بنا دیتا ہے، اسی لیے میرے رب کا قرآن اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہی تو ہے جو ہر چیز پر اپنا مکمل اختیار رکھتا ہے۔ تہجد میں مانگی گئی ہر دعا قبولیت کی دعا ہے، اور جو تمہارے دل میں دعا کی ترغیب لایا ہے اسی نے اس کو قبول کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے، اور وہ رب کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے کہ راستہ تمہارے من پسند کا نہ ہو، مگر یہ بھی تو ممکن ہے کہ یہ راستہ تمہیں اس منزل کی جانب لے جا رہا ہو جہاں تک تم پہنچنا چاہتے ہو۔ مطمئن ہو جاؤ، عنقریب وہ محبتوں کا بادشاہ بہت جلد تمہیں پھیر دے گا اس کی طرف جس کے لیے تم اتنی دعائیں کرتے ہو، انشاءاللہ۔ ویورز، ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک اینڈ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح کے اسلامک موٹیویشن کے لیے ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔